اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیت علیہ السلام نے اپنی احادیث و روایات میں ان اوقات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جن اوقات میں اگر انسان دعا مانگے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ وہ اوقات کی اگر ان اوقات میں انسان اگر دعا مانگے تو اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ ایک روایت میں معصوم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 اوقات ایسے ہیں کہ اگر آپ کو یہ 5 اوقات نصیب ہو جائے تو ان مواقع کو غنیمت سمجھو اور فوراً دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کر دو۔ یعنی یہ سنہری مواقع ہیں کہ اگر آپ کو دستیاب ہوتے ہیں تو ان مواقع پر دعا کیجئے، آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ ان میں سے کچھ ایسے مقامات ہیں یا کچھ ایسے مواقع ہیں کہ جو ہمیں دستیاب ہوتے ہیں لیکن ہم متوجہ نہیں ہوتے ہیں، ہم اپنے کام کاج مصروفیات میں ہم اپنی بھاگ دوڑ میں لگے رہتے ہیں اور ان مواقع کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اور وہ 5 مواقع کون سے ہیں؟ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عند قراءۃ القرآن، جب قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو تو دعا مانگو، اس موقع کو غنیمت سمجھو اور تلاوت قرآن کے وقت اپنی دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دو۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مشکل ہے، انشاءاللہ اللہ اس تلاوت قرآن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت کو، آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ دوسرا موقع امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں عند الاذان، کہ جب آذان ہو رہی ہو تو اس وقت دعا مانگو۔ اب یہ وہ موقع ہے جو ہمیں دن میں کئی بار دستیاب ہوتا ہے لیکن ہم اس سنہری موقع کو ضائع کر دیتے ہیں، متوجہ نہیں ہوتے ہیں، اس طرف دھیان نہیں دیتے ہیں یا اپنے کام کاج مصروفیات بھاگ دوڑ میں اس سنہری موقع کو ضائع کر دیتے ہیں۔ آذان ہوتی رہتی ہے، ہم دعا نہیں مانگتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہماری مشکلات ہیں، ہماری حاجات ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ امام علیہ السلام کے بتائے ہوئے اس سنہری موقع کو ہم دن میں کئی بار ضائع کر دیتے ہیں۔ قصور کس کا ہے؟ یقیناً ہمارا اپنا ہے۔ تیسرا موقع امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں عند نزول الغیث، جب بارش نازل ہو رہی ہو، باران رحمت کا نزول ہو رہا ہو، یہ ایک سنہری موقع ہے انسان کے لیے کہ انسان اس موقع پہ اپنی حاجت اللہ کی بارگاہ میں رکھے، اپنی مشکلات اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے اور اس کے حل ہونے کی دعا مانگے تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ لیکن پھر وہی بات ہے کہ ہم اس موقع کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے آسان طریقہ کار یہ ہے کہ ہم پلان کر کے رکھیں، ہم اپنے ذہن کو الرٹ کر کے رکھیں کہ جب بھی یہ مواقع ہمیں نصیب ہوں گے ہم ان مواقع پہ اپنی حاجت، اپنی دعا خدا کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ چوتھا موقع امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کفر و ایمان کی لڑائی ہو رہی ہو اور دونوں صفیں مقابل میں کھڑی ہوں، اس وقت دعا مانگی جائے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول ہوتی ہے۔ 5واں موقع امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دعوت المظلوم، جب کوئی مظلوم دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ مظلوم جب دعا مانگتا ہے، جس پر ظلم ہوا ہو، جب وہ دعا مانگتا ہے تو اللہ ظالم کے خلاف اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ایک چیز بونس پوائنٹ کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ امام علیہ السلام یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جو شخص دعا مانگ رہا ہے، زبان ہل رہی ہے، لفظ زبان سے نکل رہے ہیں، منہ ہل رہا ہے، لیکن دل اس دعا کی طرف متوجہ نہیں ہے، ذہن اس دعا کی طرف متوجہ نہیں ہے، ذہن کہیں اور ہے، دل کہیں اور ہے، دماغ کہیں اور ہے، زبان کی حرکت جاری ہے۔ اس کو لقلقہ لسان تو کہا جا سکتا ہے، دعا نہیں کہا جا سکتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم ہر شب جمعہ دعا پڑھتے ہیں، ہماری حاجت نہیں پوری ہو رہی۔ دعا پڑھنا اہم نہیں ہے، دعا کرنا اہم ہے۔ زبان کو ہلا دینا یہ دعا پڑھنا ہوتا ہے، لیکن دل، دماغ اور زبان سے نکلنے والے الفاظ ہم آہنگ ہوں، دل اور دماغ متوجہ ہو اور اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے دعا مانگی جائے کہ میں کس کریم رب کی بارگاہ میں دعا مانگ رہا ہوں،
تو ناممکن ہے کہ انسان کی دعا قبول نہ ہو۔ اور پھر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک طریقہ کار جو احادیث و روایات میں بیان ہوا ہے کہ امام جب بھی کسی مشکل میں گرفتار ہوتے یا کسی حاجت کے لیے دعا کرنا چاہتے تو امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اہل خانہ کو اکٹھا کرتے اور پھر سارے مل کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے۔ امام علیہ السلام دعا کرتے تھے، ان کے اہل خانہ، گھر کے افراد، اہل و عیال امام علیہ السلام کی دعا پہ آمین کہتے اور امام علیہ السلام کی حاجت فوراً پوری ہو جاتی یا مشکل دور ہو جاتی۔ اب امام علیہ السلام تو معصوم ہیں، عالم الغیب ہیں، وہ جانتے ہیں، لیکن یہ سب طریقہ ہمیں سمجھانے کے لیے انجام دے رہے تھے کہ جب بھی تمہاری کوئی حاجت ہو، جب بھی تمہاری کوئی مشکل ہو، تو اس دعا کا طریقہ کار یہ ہے کہ اجتماعی طور پر دعا مانگو۔ اجتماعی طور پر دعا مانگنے سے دعا کی قبولیت یقینی ہو جاتی ہے، بنسبت انسان اکیلے میں یا انفرادی طور پر دعا مانگے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ اجتماعی طور پر چند افراد مل کر دعا مانگے تو انسان کی دعا یقیناً اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ جب بھی دعا مانگے تو امام زمان عجل اللہ فرج الشریف کے دور پرنور میں تعجیل کے لیے دعا سب سے پہلے مانگیں۔ اپنا اور اپنے چینل راہ نجف کا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امام زمان عجل اللہ فرج الشریف کے دور پرنور میں تعجیل فرمائے اور تمام مؤمنین و مؤمنات کی مشکلات کو دور فرمائے، حاجات کو قبول فرمائے اور وسعت رزق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔